وطن سے محبت ہماری سرشت میں ہے، ہماری فطرت میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے وطن سے بے حد محبت رکھتے تھے۔ مکہ چھوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مکہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے سرزمین مکہ، تو مجھے دنیا کی سب زمینوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر مجھے یہاں کے رہنے والے نہ نکالتے تو میں یہاں سے کبھی نہ نکلتا۔ اور جب مدینہ کو آپ نے اپنا وطن بنایا تو مدینہ جب قریب آتا تھا سفر سے واپسی پر تو آپ اپنی اونٹنی کو ایڑ لگاتے تیز کر دیتے تھے۔ یہ آپ کی وطن سے محبت کی علامت ہے۔ پہلی وحی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب سیدہ خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، اس موقع پر انہوں نے یہ کہا تھا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت آپ کی مدد کر سکتا جب یہاں کے لوگ آپ کو نکال دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر بڑی حیرت ہوئی، کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ یقیناً وطن کو چھوڑنا اور وطن سے دیس نکالا مل جانا بڑا تکلیف دہ امر ہے۔ پاکستان ہمارا وطن ہے اور ہم سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور پاکستان نام سے ہی ظاہر ہے، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ جب پاکستان بنا تھا اس وقت ایک نعرہ جو لگایا گیا یہ سب کے جذبات کی ترجمانی بھی تھی، اور یہی پاکستان کے بننے کا مقصد بھی تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا۔ عجیب بات ہے، پاکستان میں پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، آج لا الہ الا اللہ کی بجائے کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے اپنے فیصلے، اپنے قوانین، اپنی من پسند چیزیں لے کر اٹھتے ہیں، اور کیسے پورے نظام زندگی کو درہم برہم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ سادہ سی بات، ایک گھر کو توڑنے کے لیے کتنی بڑی سازشیں، کتنی بڑی کوششیں، وہ گھر پاکستان ہو یا ایک خاندان کا گھر ہو۔ آج باطل نظریات کی یلغار ہے وطن عزیز پر، اور کس طرح سے پاک اور مقدس رشتے کو توڑنے کی جو کوشش ہے، جو سازش ہے، ہمیں ضرور اسے سمجھنا چاہیے۔ یہ تیشہ انسانی زندگی پر چلایا جا رہا ہے، یہ تیشہ رشتوں پہ چلایا جا رہا ہے، یہ تیشہ دراصل ہمارے وطن پہ چلایا جا رہا ہے، دراصل ہماری ملت پہ چلایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے، یہاں ہزاروں ایگزامپلس ہیں۔ یہاں ہزاروں ایگزامپلس ہیں، ہزاروں نعرے ہیں۔ پاکستان کا تو ایک ہی مطلب ہے، پاکستان تو ایک مقصد کے لیے وجود میں آیا تھا، اور ہم سب نے اس مقصد کو نہیں چھوڑنا، اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، خطا کار سہی، گناہ گار سہی، اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ ہم نے آسمان والے کی طرف دیکھنا ہے، اس کے فیصلوں پر یقین رکھنا ہے۔ یہ دھرتی اس کے فیصلوں کے جاری کرنے کے لیے ملی تھی، یہ دھرتی اس لیے وجود میں لائی گئی تھی کہ ہم سب اپنے رب کی مانیں گے، اپنے رسول کے پیچھے چلیں گے۔ یہ دھرتی ہمیں اس لیے ملی تھی کہ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی غلامی سے، ہر طرح کی قید سے چھڑا لیں گے،
जितनी कुर्बानियां दी गईं वो किसी और की परस्तिश, किसी और की इबादत, किसी और की इताअत के लिए नहीं दी गईं। खाना तो इंडिया में भी मिलता था, वहाँ भी रिज़्क था, वहाँ भी ज़िंदगी गुजारने के साजो सामान मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं। लेकिन ये हिजरतें अल्लाह ताला के लिए हुई थीं, कुर्बानियाँ उसके लिए दी गई थीं। मत भूलिएगा, नस्लों को भूलने नहीं देना। हमारी बका का राज ला इलाहा इल्लल्लाह में है, और अगर ला इलाहा इल्लल्लाह ना रहा तो हम भी ऐसे बाकी नहीं रहेंगे। सच कहा था इकबाल ने, कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। लौट चलें रब की तरफ, रब के पैगाम की तरफ, रब के कलाम उसके कुरान की तरफ। उसने हमें ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके, रास्ते बताए हैं। हमने अपनी नस्लों के हाथों में कुरान थमाने के लिए जो काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब उसको अमली हकीकत बनाना है अल्लाह ताला के फजलो करम से। अब अपनी नस्लों से अपने रब के कलाम को दूर नहीं होने देना। हमने अपनी नस्लों को ज़िंदगी का मकसद समझाना है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से जब ये नई नस्ल उठेगी, जिनके हाथों में, जिनके दिलों में और जिनकी ज़िंदगियों में, जिनके अमलों में कुरान होगा, तो इंशाअल्लाह नया पाकिस्तान होगा। अल्लाह ताला ऐसा कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। साया खुदा